اب اللہ کی شان، جس رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر چلانے کے لیے چراغ کے اندر تیل بھی نہیں تھا، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تو کچھ عجیب سے واقعات رونما ہوئے۔ سب سے پہلے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ولادت کے بعد میں لٹانے لگی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، ایسے ہو گئے جیسے سجدہ کر رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہوئی کہ آسمان کے ستارے جھک گئے جیسے قریب آ رہے ہیں، ایسے لگتا تھا کہ بالکل قریب آئے ہوئے ہیں۔ تیسری چیز، کسریٰ بادشاہ کے محل کے 14 کنگرے تھے وہ گر گئے۔ چوتھی چیز، فارس کے اندر آتش پرستوں نے ایک آگ لگائی ہوئی تھی جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی، کبھی بجھی نہیں تھی، ہمیشہ مستقل جلتی رہتی تھی، 1500 سال سے تقریباً وہ آگ اچانک بجھ گئی۔ پھر کسریٰ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اس نے دیکھا کہ عربی اونٹ ہیں اور ان کے آگے کچھ گھوڑے ہیں، وہ عربی اونٹ ان گھوڑوں کو دھکیل رہے ہیں اور پار بھگا رہے ہیں۔ اب صبح اٹھا تو اس کی طبیعت عجیب کہ میں نے کیسا خواب دیکھا، تو اس نے تعبیر والوں کو بلایا۔ تعبیر کرنے والوں نے بتایا کہ ہمیں لگتا یہ ہے عرب کے اندر کوئی ایسی شخصیت پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے عرب کے باقی لوگوں کو عرب سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اس نے کہا میرے محل کے 14 کنگرے گر گئے ہیں، تو انہوں نے تعبیر دی کہ جناب آپ سے لے کے 14 بادشاہتیں آپ کی نسل میں رہیں گی، اس کے بعد یہ بادشاہت آپ کی نسل سے لے لی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ کسریٰ نے سنا کہ 14 بادشاہتیں ابھی آگے رہیں گی تو مطمئن ہو گیا کہ آگے 14 نسلوں تک میری بادشاہت رہے گی، تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ مگر اس کو کیا پتا تھا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد جو بادشاہ بنتا وہ فوت ہو جاتا، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 14 بادشاہتیں مکمل ہوئیں، اللہ رب العزت نے کسریٰ کا تخت و تاج مسلمانوں کو عطا فرما دیا۔